کسی زمانے میں چاہے 15ویں صدی ہو کہ 50ویں صدی کیوں نہ ہو، لیکن اصل دین کا روح اور اصل دین کا شعور اور اصل دین کی حقیقت جو ملے گی وہ اولیاء کے ذریعے سے ملے گی۔ اس روح کا تعارف کروانے کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان صاحب اکرام رضوان اللہ اجمعین کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جن کا ظاہری حال یہ کہ وہ کبھی اپنے سر کی آنکھوں سے تو جہاں کے مالک کو نہیں دیکھا اور ظاہری اعتبار سے مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ظاہر میں دیکھا نہیں اور صحبت میں ظاہر میں رہے نہیں، صحابہ کے ساتھ میں ان کو صحبت نہیں ملی، ان سب کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ ان کی پہچان یہ کہ وہ دیوانگی کے عالم میں جنگلوں میں رہا کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اور دنیا کی نظروں کے اندر میں تو وہ مجذوب اور دنیا کی نظروں میں تو وہ دیوانے اور پاگل کہلاتے تھے۔ لیکن میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا ہی نہیں بلکہ بتا دیا، بلکہ ان کی عظمتوں کو ظاہر فرما دیا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں میرے آقا کی صحبت میں رکھ کر جو عظمتیں صحابہ اکرام کو ملی ہے، واقعتاً حقیقت اور عقیدے کی بات یہ ہے کہ اس مقام پر کوئی دوسرے نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے آقا کا تصرف کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ جو رہے صحبت میں انہی کو میرے آقا نواز کر ان کمالات پر پہنچائے، یا پھر مدینے میں جو رہے انہی کو وہ مقامات میرے آقا کی بارگاہ میں ملے۔ میرے آقا اس بات پر قادر ہے کہ دور رکھ کر بھی، جنگلوں میں رکھ کر بھی، ظاہری اسباب کی پابندی تو جہاں کے مالک میرے آقا کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جسے چاہا نواز دیا، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اس طرح سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور رکھا تو رکھا، مدینے میں نہیں آئے اور ظاہری اعتبار سے کوئی معیارات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود نے نوازش اور عطا میرے مصطفیٰ کی ایسی کہ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا اور صحابہ کو ان کے پاس میں روانہ فرمایا اور بھیج کر جو رخ بتانا تھا وہ ولایت کے نظام کی حقیقت کو سمجھانا مقصود تھا ظاہری طور پر کہ اولیاء ان کو ظاہری معیارات کے اوپر مت تولو، بلکہ ولایت کا نظام کچھ اور نظام ہے۔ یہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نگاہ کرم اور رب العالمین کے انتخاب کا نظام ہے۔ یہاں پر قابلیت نہیں چلتی بلکہ قبولیت چلتی ہے۔ قابلیت کے لیے ظاہری شریعت کے لیے شرائط ہے، ہوش وہاں ضروری ہے، شعور وہاں ضروری ہے، علم وہاں ضروری ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اگر کوئی مقام دینا چاہے تو اللہ اس کے محبوب بھی کوئی قانون کے پابند نہیں ہے کہ ان کو پابند کیا جائے اور اس کے بعد ان کو وعدہ کیا جائے، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ وہ اپنے معصوم قلبی کے ساتھ اور اپنے دل کی سچائی اور دل کے صدق دل کے ساتھ جب ان کی طرف میں متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب ان کو نوازنے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قابل کے نہیں یا قابلیت کے نہیں، لیکن ان کو کیوں نوازا گیا۔ نہیں، یہ معاملہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہوتا ہے، اور اولیاء کے ساتھ میں راست معاملہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ وہ قبول کیے جاتے ہیں، اس کے بعد میں دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور راہ ولایت کا نظام بھی ان کے چاہنے والے اور ان سے سچی محبت کرنے والے بھی، یہ بھی اس روح کے اعتبار سے اولیاء کرام کے سلسلوں سے جو وابستہ سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں، وہ اس اعتبار سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کے راستے میں انہی فہرستوں میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات کے اندر میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے، چونکہ میرے آقا کے حدیث کا ارشاد صرف کوئی ایک کو رخ کو لے کر مقیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دینی مجلسوں کے معاملات میں تو جہاں کے مالک میرے آقا کی وہ حدیث پاک جو بہت زیادہ پڑھی اور سنی اور سنائی جاتی ہے کہ کہیں پر اگر مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے نکل کر
لوگ آئے ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہو، یہ شرط ہے۔ اغراض اس میں نہ ہو، نام و نمود اس میں نہ ہو، فارمیلٹیز اور رسمیت اس میں نہ ہو، بلکہ کوئی غرض نہ ہو، بلکہ صرف یہ کہ چلو اللہ کا ذکر چل رہا ہے، مصطفیٰ کی تعریف اور میلاد چل رہی ہے اور میرے آقا کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ان کا آنا بے غرض کے مختلف علاقوں اور خاندانوں سے ایسی مجلس اگر کہیں پر سجتی ہے روئے زمین پر، اور اس میں کوئی آدمی بغیر ارادے کے اور کوئی بغیر پلان کے بھی اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے مجلس کے شرکاء میں اور مجلس کے حاضرین ہونے والوں میں فرشتے یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس بندے کا تو ارادہ نہیں تھا کہ وہ ارادے کے ساتھ میں دنیا کو چھوڑ کر اس مجلس میں شریک نہیں ہوا، آپ بھی اس کو اس مجلس کے شریک ہونے والوں میں اس فہرست میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، کہ وہ مجلس میرے دیوانوں کی ایسی تھی جس کا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھنے والا بھی اگر بغیر ارادے کے وہ آیا تھا، جس کا مقصد مجلس میں شرکت نہیں تھا، لیکن اس مجلس میں وہ بیٹھ گیا بادر نخواستہ، ان کی صحبت کو اس نے اختیار کیا، ان کی صحبت میں چند لمحوں کے لیے وہ بیٹھ گیا، تو پھر انہی فہرستوں میں اس کو شمار کروں گا کہ اس کو بھی محروم نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث پاک کی روح کے اعتبار سے جو نام کے وابستگان ہیں، سلسلوں سے وابستہ ہو گئے ہوں، خانقاہوں میں جن کا آنا جانا ہو، وہ بھی اس درجے کے اندر میں کہ وہ تو بہرحال اہل خانقاہی کے اندر میں قیامت میں شمار کیے جائیں گے۔ اور تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بھی اپنی حدیث پاک میں فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جن کی مشابہت اور سنگت اور رنگت کو اختیار کرے گا، قیامت کے میدان میں انہی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ لیکن یہاں پر شرط ہے نیتوں کے خلوص کی۔ اگر نیت خالص ہو کر عوام اگر مرید نہ بھی بنے اور اگر سلسلوں کو اختیار نہ بھی کیے ہوں، لیکن ان کو بھی جوڑنے کے لیے اور آنے کے لیے دروازوں کو کھولو کہ وہ بھی قیامت کے میدان میں گیہوں کے ساتھ جیسے کنکروں کی قیمت لگ جاتی ہے، ایسے ہی ان ہیلوں کے اعتبار سے قیامت کے میدان میں اولیاء کی مجلسوں میں شریک ہونے والے، ان سے کسی نہ کسی رخ کے اعتبار سے مستفید ہونے والے قیامت کے میدان میں اللہ کی نظر کرم پڑے گی اور اولیاء کی نگاہ کرم پڑے گی، تو ان کے لیے نجات کی ضمانت ہو جائے گی۔ حضور پیران پیر غوث العظم، بلکہ احادیث کے اندر بھی میرے آقا نے اولیاء کے تصرفات کی احادیث کو بیان فرمایا تو فرمایا کہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اولیاء کو اللہ کہے گا کہ تمہارے نسبت اور سلسلوں کی وجہ سے تو لوگ جنت میں گئے، سب کچھ کرے، تم بھی جنت میں چلیے۔ تو رک جائیں گے اولیاء اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ اے باری تعالیٰ، کہ ہم جن سے محبت کرتے تھے، جو ہم کو پہچانتے تھے، یا کسی نہ کسی رخ کے اعتبار سے مجھ پر جس کا احسان ہوا ادب اور محبت کے اعتبار سے، یا کسی نہ کسی طرح سے وہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، جہنم میں اپنے بدعملیوں کی وجہ سے مبتلا عذاب ہے، اور جب تک وہ لوگ نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اولیاء وہاں پر رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ وہ ناز پردہ بندے ہوتے ہیں اولیاء، اس لیے ولایت کے نظاموں کے دروازوں کو امت اور انسانیت کے لیے کھول دو، اس کو مسلک اور جماعتوں کی باڑ لگا کر یا گیٹ لگا کر بند مت کرو، بلکہ اس کے لیے تو عمومیت دے دو کہ موقع مل جائے تو نظام ولایت کے نظاموں کو سڑکوں پر کرو، بازاروں میں کرو، شادی خانوں میں کرو، میتوں میں کرو، چہلم و دسویں میں کرو، عقد اور ولیموں میں کرو، مندروں میں کرو، گرجا گھروں میں کرو، جہاں موقع ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والا نظام ہے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت اب جو دنیا میں تقسیم ہوگی راہ ولایت کے ذریعے سے تقسیم ہوگی، اور جن کو نوازنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کی قدر ان کے دل میں پیدا ذرہ برابر بھی کروا دے گا، تو وہ ذرہ برابر اس نظام کی محبت قیامت کے میدان میں ان کے لیے کام آ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نظام ولایت، اور بالخصوص میرے بچوں،
خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا جو نظام ہے، جہاں پر اور جگہ تو وہاں پر کچھ پابندیاں اور قاعدے اور قواعد ہوں گے کہ اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، ایسا ہی کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا، لیکن یہاں پر تو یہ چونکہ رحمتوں کے بکھیرنے کا نظام ہے انسانیت کو، اس لیے ان نظاموں کو بھی صرف اپنی مسجدوں تک اور اپنے گھروں تک اور اپنی خانقاہوں تک مت رکھو، بلکہ اس کو عمومیت دے دو، کہ عمومیت اس طریقے سے دے دو کہ جہاں کی عمومیت کی وجہ سے ہر انسان کو اس کا فیض حاصل کرنا آسان ہو۔ آپ نے اگر اس نظام کو اپنی خانقاہوں کے تک منقسم کر کر رکھ دیا، یا اپنی مسجدوں تک محدود کر کر رکھ دیا، یا اپنے گھر کی محفلوں تک محدود کر کے رکھ دیا، یا اپنے گھروں کے اندر دروازوں کو لگا کر ان محفلوں کو محدود کر دیا، تو تم سے ظلم ہو رہا ہے کہ یہ امانت انسانیت کی ہے۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام تو جہاں کے مالک میرے آقا کے رحمت العالمین کی رحمت کو سارے انسانوں کو تقسیم کرنے کا نظام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تقسیم کرنے کا نظام ہے۔ اب خوش قسمتی سے جن کو یہ نظام کی نسبتیں اور ذمہ داریاں ملی ہے، وہ اپنے دماغوں کو خانوں میں تقسیم مت کرو، اپنے مزاجوں کی وجہ سے دروازوں کو اور باڑ کو اور گیٹوں کو مت لگا دو، بلکہ یہ امانت ہے تمہارے اور میرے پاس میں، اور تمہاری میری جاگیر نہیں ہے، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا جو سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا کی رحمت کو ہر انسان تک پہنچانے کا نظام، اس نظام کا ایک رخ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا ہے۔ اگر تم نے ان مجلسوں کو خانقاہوں کے اندر بند کر دیا، اور تم نے اگر ان محافلوں اور مجالسوں کو صرف مسجد تک محدود کر دیا، یا اس سے بڑا ظلم یہ کہ تم نے اپنے گھروں میں دروازوں کو لگا کر اگر مقید کر دیا، تو پھر نظام کے پھیلانے اور رحمت کو انسانوں تک پہنچانے والے خوش نصیبوں میں شمار نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی رحمت کو مقید کرنے والے ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ایک فرقہ بن جائے گا، اور یہ بھی ایک اضافہ فرقہ بن جائے گا۔ اس لیے بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر انسان تک پہنچ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف سے اپنی امت کو اور اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اللہ کی طرف سے، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی طرف سے مولا علی کے تصرفات کو اور اولیاء کی نگاہوں کے ذریعے سے ایسے نظاموں کو سالوں سو سالوں کے اندر میں ظاہر کرتے ہیں، اور ان نظاموں کی پہچان کہ جو راز اللہ اور اس کے محبوب اور مولا علی اور پنجتن پاک کے ذریعے سے یا اولیاء مقربین کی طرف سے نظام، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کوئی دعویٰ یہی کرے گا کہ پیری مریدی کا نظام بھی تو یہ اولیاء کا پنجتن پاک کا ہے اور اولیاء انہی کا ہے، اور ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ یہ بھی تو رحمت للعالمین ہی کا نظام ہے۔ لیکن اصلی پہچان کیا ہے؟ کہ وہاں پر ان کے ذہن اور ان کے نظاموں کو کھولا جائے گا کہ وہ ساری انسانیت کی محبت لے کر ساری انسانیت تک اس رحمت کو پہنچانے کے لیے وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی آل اولاد اور اپنی ساری صلاحیتوں کو، ان کی سوچ جو ہوگی وہ ساری انسانیت کو یہ حق کی امانت نہیں بلکہ رحمت کی امانت جو میرے مصطفیٰ نے ان کو عطا کیا، اس کو پہنچانے کی تدبیریں اختیار کریں گے، اور سب مل کر ایک ساتھ اپنے عقل کے، اپنے بصیرت کے، اپنے صلاحیتوں کے دروازوں کو بند کر کے، نہیں جو پیر صاحب کہہ رہے اتنا ہی کافی ہے، نہ اس سے زیادہ ہم سوچیں گے، نہ اس سے زیادہ کریں گے، نہ اس سے زیادہ ہم سے کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ اس کے محبوب کا اور پنجتن پاک کا نظام ہے، تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ حقیقت میں وہ اولیاء کا پسندیدہ نظام ہے۔ دعویٰ تو ہر ایک کرے گا، ہر ایک اپنے سلسلے کے اعتبار سے کہے گا کہ خانقاہ قادریہ ہے، خانقاہ چشتیہ ہے، خانقاہ صابریہ ہے، بے شک وہ سب کچھ بھی ہے، لیکن ان سب کے اندر میں اللہ اور اس کے محبوب اور پنجتن پاک اور تمام اولیاء کی بارگاہوں کی قبولیت والا کوئی نظام ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے عقل اور فہم کو
مسلک و جماعت کے حدود کے اندر میں مقید کیے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی پہچان اپنے عقل اور اپنی فراست کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف محدود انداز میں اسی کے اوپر لگانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک سپاہی کو تو جہاں کے مالک میرے آقا اور پنجتن پاک اور اللہ رب العالمین ایسے ان کے دلوں کے اندر میں وسعت ادا کر دے گا، ان کو ایسے نظام عطا کرے گا کہ وہ اپنے نظاموں کے ذریعے سے، اس لیے کہ اولیاء کا نظام، اولیاء کے نظام کی پہچان یہ ہے کہ کوئی یہ جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہوتا، سلسلے ہوتے ہیں۔ سلسلے کا مطلب یہ کہ بہنے والا نالا، سراسل اور سلسلے ہوتے ہیں، اور وہ بہتے ہوئے ایک ندی اگر بہ رہی ہو، ایک چشمہ بہ رہا ہو، تو بہنے والا چشمہ اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے 100 کلومیٹر پر بھی لوگوں کو فیض پہنچائے گا۔ اگر اور زیادہ تیز اور بہت اچھا چشمہ اور دریا ہوگا تو ہزاروں کلومیٹر جتنے رینج میں اس کے دیہات، اس کے گاؤں آئیں گے، سارے فیضیاب ہوں گے۔ اور وہ نالا اور وہ دریا اور وہ ندی اپنی طرف سے کبھی مطالبہ نہیں کرے گی کہ گندے لوگ ہمارے پاس میں نہیں آنا، اچھے لوگ آنا، مسلمان آنا، برادران وطن نہیں آنا، اور پھر ایسے ناپاک نہیں آنا، اور پاک لوگ ہمارے پاس میں آنا، ہمارے پانی کو گندا نہیں کرنا۔ گندے لوگوں کی سوچ ہے، گندے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ ندی اور نسبتوں کی اور اصل نظام کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ سلسلوں کی پہچان، سچا سلسلہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بہتا ہوا نالا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، اور اس کا حصہ اپنے پانی سے اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ کوئی قانون کا بورڈ نہیں لگائے گا اور وہ کوئی شرط نہیں رکھے گا، بلکہ وہ بہتا ہوا عام چشمہ ہوگا، کسی پر اس کی جاگیر نہیں ہوگی، بلکہ سیرابی کے لیے وہ ظاہر ہوگا۔ دریاؤں کا نظام یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہتا ہوا نالا، سلسلے بہتے ہوئے نالے ہیں، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، گناہگار ہے کہ نیک ہے، دیہاتی ہے کہ شہر والا، کوئی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں پر جو آ جائے نالے کے اوپر، اس کی جو کچھ بھی کہ وہ ندی اور وہ بہتے ہوئے نالے کی ذات سے، ان نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سے اس آنے والے طالب آدمی کو جس درجے میں، اگر کوئی پیاسا ہوگا تو پانی مل جائے گا، اور کوئی حاجت مند ہوگا نہانے کے لیے تو نہانا، اور کوئی کپڑے دھونے والا ہوگا تو کپڑے بھی اس کے دھل جائیں گے، اور کوئی اپنی گاڑی کو واٹر واشنگ کرنا تو وہاں پر واٹر واشنگ، کوئی اعتراض ندی کو نہیں ہوگا۔ سلسلے واقعیتاً جو حقیقت میں غوث و خواجہ کے قدموں سے چلتے ہیں، اور پنجتن پاک اور مولا علی کے حکم سے ان کی نگرانی میں چلتے ہیں، اور میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جن نظاموں کو دو جہاں کے مالک اور میرے مدینے کے آقا ظاہر فرماتے ہیں، وہ بند باندھنے والے، گیٹ لگانے والے، یا اپنی صلاحیتوں کو کم کرنے والے، یا مرجھے ہوئے چہروں کے ساتھ میں ٹینشن لینے والے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے دریاؤں کو دیکھا ہوگا کہ وہ روانی کے ساتھ بہتے رہتے ہیں، جو بھی آئے ان کا کام ہے کہ ان سے مستفید ہو جائے، جو آ جائے ان کے حدود میں اس کو مستفید کریں گے، بغیر ٹینشن کے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پرندے بھی آ جائے، درندے بھی آ جائے، کوئی بات نہیں، اس کی پیاس کو بجھانا ان کا کام ہے، پرندے ہو کہ درندے ہو۔ اسی طریقے سے اصل سلسلے یہی ہیں، اس لیے آپ کو سراسل کے اندر میں یہ بات نظر آئے گی، اور بالخصوص حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر احمد الرضوان کا سلسلہ قادریہ، یہ تو سارے سلسلوں کو سیراب کرنے، بلکہ حقیقت میں پنجتن پاک کی ان محبتوں کے چشموں کو ملنے کا ذریعہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کے قدم مبارک ہے۔ بغیر پیران پیر غوث الاعظم کے قدم مبارک کے کوئی چشمہ سلسلے کا نہیں ہو سکتا۔ جو غوث الاعظم سے کٹا ہوا ہے، حقیقت کے ساتھ میں وہ سلسلہ نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ وہ کچھ اور ہو جائے گا، سلسلوں کے اندر بھی فرقہ بن جائے گا وہ۔ لیکن جو سلسلہ واقعیتاً حقیقت میں سلسلے کی اگر پہچان کرنا ہو تو پھر پنجتن پاک سے اور دو جہاں کے مالک میرے آقا سے
رحمت کو لے کر دینے کا راستہ مولا علی کی ذات، انا مدینۃ العلم بابھا علی، اب وہیں سے میرے مصطفیٰ کی رحمت مولا کے گیٹ سے، مولا کی ذات سے اور مولا کے قدموں سے، مولا علی کے قدموں سے جس کو بھی ملے گی مولا علی کے قدموں سے ملے گی۔ طریقت کی اصل جو جڑ ہے وہ مولا کی ذات ہے، مالک ہے مولا علی کی ذات۔ اور جو اس مولا علی کی ذات کے علاوہ کے بارے میں اپنی نسبت اور سلسلوں کو کسی اور طرف میں نسبت دیتے ہیں، ان کی کم علمی ہے۔ حقیقت میں وہ سلسلے ہے بھی تو وہ تو فیضان مولا علی ہی ہوگا، وہاں پر مولا علی ہی کا فیض اور ان کا کرم ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، ان سلاسل کے معاملات کے اندر میں چھوٹا پن، ہلکا پن، گیٹوں کو لگا دینا، دروازوں کو قائم کر دینا، اپنوں کو دوسروں کو نہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، اپنے میں اپن دیکھ لو، بس اپنا ہی معاملہ، یہ پھر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قبولیت والا نہیں ہے۔ قبولیت والا جو ہوگا اس کو تو پھر یہ رخ ملے گا کہ وہ سارے انسانوں کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی رحمت کو پہنچانے کا وہ فکر کرے گا اور بے چین ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیتوں کو اس رخ کے اوپر استعمال کرے گا کہ یہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی رحمت جو اس کو ملی ہے مولا علی کے ذریعے سے اور مولا علی کے قدموں سے اور پیران پیر غوث الاعظم کے ذریعے سے اور غریب نواز کے ذریعے سے، صابر پاک کے ذریعے سے، محبوب الہی کے ذریعے سے، اور چلتے ہوئے سلسلے کی صورت میں آ کر جو اس کے لیے دروازہ بنتا ہے وہ اپنے پیر کی ذات ہوتی ہے۔ تو جن کو صحیح ملا ہوا نظام ہے اس کی فکر تو سارے انسانیت کی ہوگی، اس کی نظریں صرف دنیاوی اغراض، اپنی نام و نمود، اپنی شہرت، اپنی ریاکاری، اپنا بڑا پن، اپنی حماقت، وہ تو لعنت ہی ہے اس نظام کے اندر میں۔ اغراض والا ہے، یہاں پر اس کو خود کوئی منزل نہیں ملے گی۔ جو قبولیت والی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ قبولیت والی پہچان یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا جس نظام کو اپنا نظام بناتے ہیں، پھر ان کو ساری انسانیت کی فکر ان کے اندر میں ہوتی ہے، ان کے لیے دوریاں نہیں ہوتی، ان کے لیے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا، اور وہ صرف اپنے محدود نظریات اور اپنے محدود زور و فکر کے ساتھ میں اگر کوئی ان نظاموں کے اندر میں چلتے ہوئے بھی اس کی فکریں اگر آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ساری انسانیت کی فکروں کا رخ اس کو نہیں مل رہا ہے، تو ابھی وہ مرید بننے کے باوجود، وہ خلیفہ بننے کے باوجود ابھی جو زنگ چڑھا ہوا ہے مسلک اور جماعتوں کا، اسی زنگ کو بھی یہ دھو اور صاف نہیں کر سکا۔ وہ تو کہہ رہا گیا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، یہ کہے گا۔ یہ اس زنگ کو نکالنا ہے۔ قبولیت والے نظام کی پہچان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قبولیت والا نظام وہ ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا ساری انسانیت کو اپنی رحمت کے پہنچانے کے لیے کسی نظام کو صدیوں میں منتخب کرتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہو تو اس کوئی بات نہیں، میدان کربلا میں 72 تھے، کوئی بات نہیں، کثرت اور قلت کا عنوان یہاں پر نہیں ہوتا، کمزوروں کا، قابلیت والوں کا عنوان نہیں ہوتا، عالم اور مفتیوں کا نظام جاہلوں کا نہیں ہوتا۔ جب ان کے نظروں کے اندر میں منتخب ہو جائے تو پھر بڑے لکھے لوگ دانت میں انگلی رکھیں گے اور پھر ان پڑھوں کے ذریعے سے ان نظاموں کو آگے بڑھا دیں گے۔ یہاں قابلیتیں نہیں چلتی، یہاں قبولیتیں چلتی ہے۔ اب کون سا قبولیت والا نظام، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ دعویٰ کرنے کے لیے تو ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ ہمارا ہی نظام قبولیت والا، لیکن اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ صرف پیر کے حد تک نہیں بلکہ جو قبولیت والے خلفاء اور مریدین ان کے ساتھ میں جن کو جوڑا جائے گا، یہ ہے کہ خود جڑے ہوئے ہیں یا پیر اپنی ذات سے جوڑ لیا یا پھر غوث و خواجہ نے، پنجتن پاک نے اور تو جہاں کے مالک میرے آقا نے بھی ان کو ان نظاموں کے لیے جوڑا ہے۔ اس کی پہچان پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دیکھ لینا کہ تمہارا ذہن اب تو جہاں کے مالک اگر یہ ذہن میں یہ چھوڑ کے کیا ہے ہم حق پہنچا رہے ہیں، حق تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تم پہنچا سکتے ہیں، اور پھر تم حق جو پہنچا رہے کون سا حق پہنچا رہے؟ کتابوں میں پڑھا ہوا، بیانوں میں سنا ہوا،
یا تمہارے ایک چمچہ برابر علم کے اعتبار سے کوئی تفسیر پڑھ لیے، کوئی بیان سن لیے، کوئی مولانا سے سن لیے، کسی کتاب کو پڑھ لیے، کسی تفسیر کو، یہ حق ہے۔ حق خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کا اور مولا علی کے قدموں سے چلا ہوا حق ہے۔ انا مدینۃ العلم بابھا علی، خواہ مخواہ کے ٹھوس اور دھاک میں دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم حق پہنچا رہے ہیں، حق ان کا ہے، اور وہ جن ذاتوں کو قبول کریں گے ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی محنت کا میدان ساری انسانیت ہوگی۔ کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی جماعت اور کوئی نظریات اور کوئی طور و طریقے مخصوص انہی چیزوں کو لے کر بس اتنا ہی ہو رہا نا بس کا، یہ نہیں، بلکہ ان کی تڑپ اور رات کی بے چینی اور بے قراری ان کی دعاؤں کے اندر میں، ان کے چلنے اور پھرنے کے اندر میں، اور ان کی سوچ و فکر میں، گفتار میں، رفتار میں، ساری انسانیت کو میرے مصطفیٰ کی رحمت کے پہنچانے کی بے چینی اور بے قراری جن کو نصیب ہو، سمجھ لینا کہ ان کو اللہ اس کے محبوب نے قبول کیا اور مولا علی نے پسند کیا۔